اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صلوات بھیجے محمد ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ادیبہ مسعود بنت اظہر مسعود کی روح کو بسم اللہ الرحمن صلوات بھیجے محمد سورہ عنکبوت کی یہ آخری آیت کریمہ کہ جس کو عنوان سخن کے طور پہ قرار دیا، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی جانب ہدایت کرتے ہیں۔ معمولاً لفظ جہاد کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو میدان جنگ کا نقشہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بس جنگ ہو رہی ہے، شمشیر زنی ہو رہی ہے، ایک طرف نیزے چلائے جا رہے ہیں، زخمی جو ہیں گھوڑوں سے گر رہے ہیں۔ لیکن خود جب لفظ جہاد کی جانب رجوع کیا جائے اور اس کے مصدر کو دیکھا جائے تو جہاد خود جوہد سے مشتق ہوا ہے۔ جوہد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، چنانچہ جب کوشش کرنا تو آیت کا پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہم ان کو اپنے راستوں کی جانب ہدایت کرتے۔ ادھر کچھ سالوں سے عالم اسلام میں موضوع کے اعتبار سے لفظ جہاد اور خود موضوع جہاد کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو، اور خاص طور کے اوپر 11 سپٹمبر کو جو حادثہ امریکہ میں رونما ہوا، اس کے بعد جو عالم اسلام کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، ان میں خاص طور پہ موضوع جہاد کو زیادہ بحث کے طور کے اوپر قرار دیا گیا اور یہ بات مسلمانوں کے سامنے پیش کی جانے لگی کہ قرآن کریم کے اندر جو جہاد سے مربوط آیات ہیں ان آیات کو نکال دیا جائے، اخراج کیا جائے اور وہ قرآن کریم شائع کیا جائے کہ جس کے اندر جہاد سے مربوط آیات نہیں ہیں، کیونکہ جہاد کی آیات کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے مزاج میں خشونت پیدا ہو جاتی ہے، سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سختی اور خشونت جو ہے اس سے انسانیت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا وہ قرآن شائع ہو کہ جو وائٹ ہاؤس کی جانب سے جس کی تائید ہو اور اس میں وہ آیات ہوں کہ جو آیات امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاس کریں کہ ہاں یہ آیات جو ہیں مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے اور ان آیتوں کو اخراج کر دینا چاہیے، یہ آیتیں جو ہیں وہ نہ پڑھائی جائیں۔
اب دشمن جب اعتراض کرتا ہے تو معمولاً وہ افراد کے جو اپنے کو اسلام کا حامی اور مددگار شمار کرتے ہیں یا جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، وہ دشمن کے اعتراض سے گھبرا کر جوابات دینا شروع کرتے ہیں، اور اتنے بے تکے جوابات دیتے ہیں کہ جس سے اصل اعتراض تو خیر اپنی جگہ کے اوپر قائم رہتا ہے، لیکن اور دیگر مسلمات بھی جو ہیں وہ زیر سوال آ جاتے ہیں۔ تو جب اس قسم کے اعتراضات منظر عام پر آنا شروع ہوئے تو کچھ لوگوں نے مضامین لکھنا شروع کیے۔ اللہ نے جن کو قلم کی صلاحیت دی ہے انہی نے اپنے قلم کے ذریعے سے سوچا کہ جواب دیے جائیں اور اسلام کی حمایت میں گفتگو کی جائے۔ تو کچھ افراد میدان عمل میں آئے اور انہی نے کہا کہ اصل میں اسلام میں تو جہاد کا تصور ہی نہیں ہے، قتل و غارت گری کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ جہاد جو ہے اس کا مصدر ہے جہد، اور جہد کے معنی ہے کوشش کرنا۔ تو جس اعتبار سے بھی چاہے ہو خدا کی راہ میں کوشش کرو۔ جنگ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو جتنی بھی قرآن کریم کے اندر آیات ہیں جہاد سے مربوط، وہ کوشش کے معنی میں ہیں، یعنی جہاد بالسیف کا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ تو یہ دشمن کے اعتراض سے گھبرا کے اس قسم کا جواب اور یہ کہنا کہ اصلاً جہاد بالسیف کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، سراسر غلط۔ لطف کی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاد بالسیف کا جو حکم دیا ہے وہ لفظ جہاد کے ذریعے سے نہیں دیا۔ قرآن کے اندر جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا، اس کا جو حکم آیا ہے وہ لفظ قتال کے ذریعے سے آیا ہے، اور قتال کا ترجمہ اردو میں یہی ہوگا کہ تلوار اور اسلحے کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ مخالفین اسلام سے جنگ کرے۔ جتنی بھی آیات ہے جہاد بالسیف سے مربوط، اکثر آیات ان کے اندر لفظ قتال آیا ہے، لفظ جہاد نہیں آیا۔ تو جب لفظ قتال آیا تو وہ افراد کہ جو ایک مسلم حقیقت کا انکار کر رہے تھے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم تو ایک حقیقت کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کا اسلام نے تصور ہی نہیں پیش کیا ہے جہاد بالسیف کا، اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نہیں، جہاد کا تصور ہے اور ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ تم خود اس کلمے سے پوری طرح سے واقف نہیں ہو اور اس حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ کچھ احمق اور بے وقوف قسم کے افراد اگر غلط حرکتیں انجام دیتے ہیں اور اپنی غلط حرکتوں کو جہاد سے تعبیر کرتے ہیں تو ان کی اس حرکت کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ اسلام ذمہ دار نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں کے اوپر جہاد بالسیف کا حکم دیا وہ لفظ قتال کے ذریعے سے دیا، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کو فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بڑی ناپسند ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو اپنی ذات کے لیے، وہ چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے خیر محض قرار دیا اس کو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے شر قرار دیا ہے، سراسر برائی قرار دی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنین سے ان کی جان کو خریدا ہے اور ان کے مال کو خریدا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا کی جائے گا۔ فَيَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ،
اور وہ راہ خدا میں یا تو قتل ہو جاتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے کہ جو اس کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور اس طرح سے جنگ کرتے ہیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو یہ ساری آیات کہ جن کے اندر لفظ قتال آیا ہے، اس میں اس کا ترجمہ یہی ہوگا جنگ، یعنی مقابلے کے اوپر ایک شخص اسلحہ لے کے آئے، خواہ وہ شمشیر لے کر آئے، خواہ وہ بندوق لے کے آئے، اور وہ آپ سے مقابلہ کرے اور آپ کو اس کا جواب دینا. اب ایک مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ، کہ معمولاً جہاد کو ایک بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر تو قتل و غارت گری ہے. کیا واقعاً اسلام کے اندر جہاد کا تصور پایا جاتا ہے یا جہاد کا تصور نہیں پایا جاتا؟ تو وہ لوگ کہ جو دشمن کے اعتراض سے گھبرا کر اس مسلمہ حقیقت سے انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصلاً جہاد کا تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے، ان کے جواب میں اور دشمن کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ تو اگر قرآن کی آیات اور احادیث پیغمبر کا مطالعہ کیا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. تو جب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہو تو جہاد یعنی ایک دفاع کا سسٹم کہ جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے. اب اس دفاع کے سسٹم کو اگر کوئی غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے، وہ افراد ذمہ دار ہیں کہ جو اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دفاع کا سسٹم نہیں ہے، بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ یہ کہیے کہ بھائی میرا شہر یا میرا ملک اتنا اچھا ہے کہ یہاں کے اوپر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی بیمارستان نہیں ہے. یعنی اگر بیماریاں آتی ہیں تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ مقابلہ کر سکیں. تو یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ایک بری چیز ہے کہ جب بیماری کے وائرس آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک نظام ہونا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جو اس بیماری سے مقابلہ کر سکے. بالکل ویسے ہی مسئلہ ہے کہ جب دشمن اسلامی مملکت کے لیے خطرہ بن کے سامنے آ رہا ہے تو اسلام کے پاس ایک دفاع کا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو دشمن سے مقابلہ کر سکے. تو جہاد بیجا کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کا نام نہیں ہے. جہاد نام ہے اپنی حریم کی جانب سے دفاع کرنے کا، اپنی مملکت کی جانب سے دفاع کرنے کا نام ہے جہاد. چنانچہ علماء نے جو جہاد کی تعریف بیان کی ہے وہ یہ تعریف بیان کی ہے کہ بذل الوسع والطاقہ لإعلاء کلمۃ الاسلام، انسان اپنی پوری کوشش اور طاقت کو صرف کر دے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی کی خاطر. اسے کہتے ہیں جہاد. تو انسان اگر اپنی پوری طاقت اور قوت کو صرف کر رہا ہے، انسان کو اپنی شخصیت کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس کے اندر کیا صلاحیت پائی جاتی ہے. ایک شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، تو اب اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے. ایک شخص ہے کہ جس کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے اور کوئی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ اپنی قوت گویائی کو دین کی راہ میں صرف کرے. لیکن اگر باطل کی راہ میں یہ قوت گویائی صرف ہو رہی ہے یا ظالم اور جابر انسانوں کے سامنے اور حکمراں کے سامنے انسان اپنی زبان کو خاموش رکھ رہا ہے، نہیں بول رہا ہے، تو گویا کہ وہ خدا کی راہ میں جہاد نہیں کر رہا. ایک شخص ہے کہ جس کو اللہ نے قلم کی صلاحیت دی، تو اس قلم سے کیا چیزیں صادر ہوں گی؟
کیا دل کے بہلانے کے لیے مبتذل چیزیں صادر ہوں گی؟ ایسے غلط افسانے جو ہیں اس قلم سے صادر ہوں گے کہ جو مخرب اخلاق ہوں اور انسانیت کے اخلاق کو خراب کریں؟ یا ایسے مضامین صادر ہوں گے کہ جو باطل کی تائید میں ہوں؟ یا اس قلم کے ذریعے سے کہ جس قلم کی عظمت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ایسی چیزیں صادر ہوں گی کہ جو دین کی حمایت میں تمام ہوتی ہیں؟ تو جس کو اللہ نے قلم کی صلاحیت دی ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے۔ ویسے یہ کہ اگر کسی کو اللہ نے جسمانی قوت عطا کی ہے، شجاعت عنایت فرمائی ہے، تو وہ اپنی قوت کو اس راہ میں صرف کرے گا۔ ایک خاتون آتی ہے جناب پیغمبر اسلام کے پاس، کہتی یا رسول اللہ، اللہ نے مردوں کو تو جہاد ان پر واجب قرار دیا ہے، اگر وہ شہید ہو جائیں اس راہ میں تو کتنا اجر ان کو ملتا ہے، اور اگر زندہ واپس آ جائیں تو مجاہد ہیں، غازی ہیں، اللہ کی جانب سے تب بھی ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن ہم اس ثواب سے محروم رہ گئے، ہم پر جہاد واجب نہیں ہے، عورتوں پہ جہاد ساقط ہے، ہم کیا کریں؟ پیغمبر نے کہا، کس نے کہا کہ تم پر جہاد واجب نہیں ہے؟ کہا اب تک تو یہی سنا ہے کہ خواتین پہ جہاد واجب نہیں ہے، ہم کس طرح سے جہاد کریں؟ کہا تمہارا جہاد یہ ہے، حسن جہاد المرأۃ حسن التباؤل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اگر ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کر رہی ہے، نیک برتاؤ کر رہی ہے، تو گویا کہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہی ہے۔ تو انسان کو اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر کون سی صلاحیت پائی جاتی ہے، اس صلاحیت کو خدا کی راہ میں صرف کرنا ہے، بروئے کار لانا ہے۔ اگر اس صلاحیت کو خدا کی راہ میں صرف کر رہا ہے تو اس کوشش کو جہاد کا نام دیا گیا ہے۔ جہاد ایک معنی نہیں ہے جہاد کے، جہاد ایک وسیع مفہوم ہے، اور انسان کو یہ طے کرنا ہے کہ اس مفہوم پہ کس اعتبار سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر ایک ایسا انسان پیدا ہو جائے کہ جو کہے کہ میرے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ میرے پاس قلم کی طاقت ہے، نہ میرے پاس قوت گویائی ہے، نہ مجھ کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، نہ جو ہے میرے پاس اور کوئی چیز ہے، نہ اقتدار ہے، نہ منصب ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، میں کیسے جہاد کروں؟ کس انداز میں میں خدا کی راہ میں جہاد کروں؟ کہ تمہارے لیے ایک اہم جہاد ہے، وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ وہ جہاد تو تم پر عائد ہوتا ہے کہ جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، اس جہاد کو تم انجام دو۔ اگر نئی صلاحیتیں تمہارے اندر کوئی اور پائی جاتی ہیں تو کم از کم تمہارے پاس تمہارا نفس تو ہے، کیونکہ ایک بری عادت کو ترک کرنا، چھوڑنا سخت مسئلہ ہے بنسبت اس کے کہ دوسرے امور کو انجام دینا۔ خدا کی راہ میں پیسہ صرف کرنا آسان، خدا کی راہ میں قلم چلانا آسان، خدا کی راہ میں شمشیر چلانا آسان، لیکن ایک غلط عادت کو ترک کرنا بہت ہی سخت مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے مسئلہ۔ اور اس غلط عادت کو اگر کوئی ترک کر لیتا ہے، اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، تو اسی کوشش کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اللہ نے مجاہدوں کو، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر
فضیلت دی ہے، اجر عظیم سے وہ لوگ ہمکنار ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو جہاد ایک مستقل حرکت کا نام ہے، سکون کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو شخصیتیں تھیں، ایک ہے عباس ابن عبد المطلب کے جو پیغمبر کے چچا، اور ایک دوسری شخصیت، دونوں اپنے اپنے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ جناب عباس قبل از اسلام حاجیوں کے پانی پلاتے تھے، سیراب کرتے تھے، اور اس مد مقابل کے اوپر ایک دوسری شخصیت ہے کہ جس کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں رہتی تھیں۔ عباس کہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ بافضیلت ہوں کیونکہ میں حاجیوں کے پانی پلاتا ہوں، سیراب کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے زیادہ بافضیلت ہوں کیونکہ میرے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں ہیں، میں خانہ کعبہ کا تالا کھولتا ہوں، لوگوں کو اس کی زیارت کراتا ہوں۔ اور یہ بحث ہو رہی تھی، تاریخ کہتی ہے کہ وہاں سے جناب امیر کو گزر ہوا، اور ان دونوں نے جناب امیر کو اپنا حکم بنایا کہ اے علی تم ہمارے درمیان فیصلہ کرو کہ میں زیادہ افضل ہوں یا یہ شخص زیادہ افضل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہ آپ جو کام انجام دیتے ہیں اس کو اہمیت حاصل ہے، اور نہ ان کے بعد جو کام ہے ان کو اتنی اہمیت حاصل ہے، میں آپ دونوں سے افضل ہوں۔ بڑی ناگوار گزری بات۔ کہا کیوں؟ ارے میں حاجیوں کو سیراب کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں خانہ کعبہ کی کنجیاں میرے پاس ہیں، تالا کھولتا ہوں خانہ کعبہ کا، زیارت کراتا ہوں لوگوں کو، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی فضیلت ہی نہیں ہے؟ کہاں؟ کہ میں آپ سب سے زیادہ بافضیلت ہوں۔ کہا کس اعتبار سے؟ کہ میں سب سے پہلے خدا کی ذات اور اس کے رسول کی ذات کے اوپر ایمان لایا اور خدا کی راہ میں سب سے پہلے جہاد کیا۔ بڑی ناگوار گزری یہ بات۔ رسول اللہ سے جا کے شکایت کی کہ دیکھیے علی نے اس طرح سے کہا ہے، فوراً وہی آتی ہے اور ذکر ہوتا ہے اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ ورسولہ وجاہد فی سبیلہ۔ کیا تم حاجیوں کو سیراب کرنا اور خانہ کعبہ کی کنجیوں کو اس جیسا شمار کرتے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا اور اس راہ میں جس نے جہاد میں سبقت کری، وہ زیادہ بافضیلت ہے نہ کہ تم؟ عزیزو بہت اہم مطلب ہے کہ جو اس آیہ کریمہ کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ کسی روزے کے اوپر جا کے جھاڑو لگانا آسان، کہیں کے اوپر پانی کا انتظام کرنا آسان، کہیں کے اوپر لائٹ کا انتظام کرنا آسان، لیکن خود غلط عادتوں کا چھوڑنا سخت مسئلہ ہے۔ اس بزرگ کے اوصاف کو اپنی ذات کے اندر پیدا کرنا سخت مسئلہ ہے۔ یہ چیزیں بڑی آسان ہیں کہ لائٹ کا انتظام کرا دیا جائے، پانی کا انتظام کرا دیا جائے، رنگوا دیا جائے وہاں کے اوپر، یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس راہ میں کوشش کرے کہ جو بزرگ یہاں کے اوپر مدفون ہے اس میں جو اوصاف پائے جاتے تھے ان اوصاف سے اپنی ذات کو متصف کرنا ہے، یہ انتہائی سخت مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اس مسئلے میں کامیاب ہوا جا رہا ہے تو وہ ایسا انسان بافضیلت انسان، وہ ہے حقیقی مجاہد، وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس، واقعی
آپ دیکھیے کہ بظاہر عام طور کے اوپر جو زندگی کوئی اگر گزارے تو زندگی میں اگر خدا کی راہ کے اوپر گامزن ہے تو اس میں اجر ہے، اور اس میں اگر اس زندگی کے اندر کچھ ایسے پہلو آ جاتے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں زندگی گزاری جا رہی ہے تو اور اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہیں اور وہاں کے اوپر ایک دم سے کچھ کرمنلز آ جائیں اور آ کر آپ سے مقابلہ کرنے لگیں، اور آپ اپنے ناموس کی جانب سے اور اپنے مال کی جانب سے دفاع کرنے لگیں، اور وہاں کے اوپر ان بدماشوں کا، ان ظالموں کا وار چل جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اسلام ایسی موت کو کس سے تعبیر کرتا ہے؟ کہا ایسا شخص شہید ہے کہ جو اپنی ناموس اور اپنے مال کی حمایت میں کچھ غلط افراد سے جنگ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، اور اس راہ میں اس کی جان کا چلی گئی، اس کو ناموس شمار کیا جاتا ہے، کہا شہید ہے وہ شخص۔ کہا اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ ایک طاعون پھیلائے گا، اس میں گزر جائے، کہا اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کہا شہید کا درجہ رکھتا ہے۔ کہا وہ خاتون کہ جس کے پیٹ میں جنین ہے اور اس راہ میں اس کا انتقال ہو جائے، کہا اس کی موت کیسی موت ہے؟ کہا شہیدہ ہے وہ۔ کیوں؟ جس وقت ایک خاتون اپنے بچے کو جنتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اس موقع کے اوپر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اب اگر اس راہ میں کسی کی موت واقع ہو جائے تو کہا عام موت نہیں ہے، شہید کا درجہ وہ رکھتی ہے خاتون، شہادت کے اوپر فائز ہے کہ اس نے اللہ کے وہ اس قانون کے اوپر عمل کیا ہے کہ جس سے نسل بقائے انسانی بربود ہے۔ ایک اہم کام انجام دیتے ہوئے اس کی جان گئی ہے۔ تو جو فرض کیجئے اپنے ناموس کی جانب سے دفاع کر رہا ہے، کہا وہ شہید۔ جس کی موت ولادت کی خاطر ہو جائے، بچہ جننے کی خاطر ہو جائے، کہا وہ بھی شہیدہ۔ اور کہا کوئی اپنے حق کے مطالبے کے لیے باطل حکومتوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے تو اس کی موت اگر واقع ہو جائے تو اس موت کو کیا کہا جائے گا؟ کہا وہ بھی شہید۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظالم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو جب اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، اس راہ میں اگر جان جا رہی ہے تو وہ شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ عزیزو، بہت اہم مسئلے ہیں کہ جن کی جانب انسان کو توجہ دینا چاہیے۔ آج صورتحال دن بدن ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ اخلاقی اقدار جو کل تک کے جن کی جانب نگاہ کی جاتی تھی اور خیال کیا جاتا تھا کہ جو ان اخلاقی اقدار کو چھوڑ رہا ہے، ترک کر رہا ہے، ایسا شخص معاشرے کے اندر، سماج کے اندر منفور شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن آج بفضل میڈیا، بفضل نئی تہذیب و نئی کلچر کے بنا پر وہ اقدار آ رہے ہیں کہ جو ہم کو دین سے دور کرے دیتے۔ آج دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر بے حیائی پیدا کی جائے، اور جب بے حیائی پیدا ہوگی تو یہ مسلمان غیرت دینی نہیں رکھے گا، اور جب غیرت دینی نہیں رکھے گا تو دین کو ترک کر دے گا۔
آج دشمن اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو رہا ہے. آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے جو چیز بری سمجھی جاتی تھی, معیوب سمجھی جاتی تھی, آج وہ معیوب نہیں سمجھی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ کبھی چیز اچھی ہو گئی ہے, یا ہمارا زاویہ نگاہ تبدیل ہو چکا ہے, ہمارا احساس ختم ہو چکا ہے, ہماری غیرت دینی رخصت ہو چکی ہے. کیا مسئلہ ہے کہ کل تک جن چیزوں کو برا سمجھا جا رہا تھا معاشرے کے اندر, آج وہ چیزیں بری نہیں سمجھی جا رہی ہیں. کل تک بے حجابی برا سمجھی جاتی تھی, بد حجابی غلط سمجھی جاتی تھی, آج بد حجابی جو ہے غلط نہیں سمجھی جا رہی ہے. کل تک اگر کوئی در حقیقت غیر مسلمین سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا تھا, برا سمجھا جاتا تھا. اور آج میڈیا کی بنیاد کے اوپر, نئے کلچر کی بنیاد کے اوپر, نئے تہذیب کی بنیاد کے اوپر مذہب کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ مذہب اس دنیا میں ایک شناخت کا ذریعہ ہے شخصی طور کے اوپر, اس کا کوئی عملی زندگی میں تعلق نہیں ہے گا. لہٰذا آپ کسی بھی مذہب کے انسان سے رابطہ اگر قائم کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے اس کو اپنے حبال عقد میں لے رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں. معلوم ہوا کہ مذہبی غیرت رخصت ہوتی جا رہی ہے. جب مذہبی غیرت رخصت ہو رہی ہے, انسان دین کے اعتبار سے سست پڑتا جا رہا ہے. بھئی استعمار کی کوشش یہی تھی کہ پہلے مسلمانوں کے اندر بے حیائی پیدا کی جائے. جب بے حیائی پیدا ہو جائے گی تو دین رخصت ہو جائے گا. جب دین رخصت ہو جائے گا تو ان مسلمانوں کے اوپر آسانی سے غلبہ پایا جا سکتا ہے. چنانچہ سب سے پہلے ترکی کے اندر, ایران کے اندر اور افغانستان کے اندر, ان 3 ملکوں کے اندر ایک ساتھ اس برنامے کا اجرا کیا گیا کہ عورتوں کے سروں پر سے چادریں اتاری جائیں, ان کو بے حجاب کیا جائے. یہ متمدن دنیا کے برخلاف زندگی گزار رہی ہے. کیوں بے حجاب کیا جا رہا ہے؟ کیوں عریانیت کو عام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب تک کہ بے حیائی نہیں پیدا کی جائے گی اس وقت تک دینی احکامات کے اعتبار سے انسان غیرت مند رہے گا. اور جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو دین سمٹ جائے گا صرف چند عبادتوں کے اندر, چند احکامات کے اندر. نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صرف نماز کو پڑھ لینا یعنی دین, مجلس میں آ کے بیٹھ جانا یعنی دین, اس کے علاوہ بازار کے اندر آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, گھر کے اندر کیسے زندگی گزار رہے ہیں, دین سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. تو دشمن اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کے اندر اپنے برنامے کو لے کر داخل ہوتا ہے, اور مسلمان اپنی تہذیب اور اپنے کلچر سے کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار ہوئے. دوسری تہذیب اور دوسرے کلچر کو مسلمانوں نے قبول کرنا شروع کیا, اور اس کے حوالے سے یہ نظریہ قائم کیا کہ گویا کہ وہ تہذیب اور وہ کلچر ایک برتر کلچر ہے, برتر تہذیب ہے, اس کو اپنانا شروع کیا. اس کے نقصانات آج آپ دیکھیے جو نظر آ رہے ہیں. جو صورتحال ہے, یہ صورتحال اس منزل کے اوپر ہم کو لے کے جا رہی ہے کہ خود ہماری شناخت ہم سے سلب کر لی جائے گی. جب ہماری شناخت ختم ہو جائے گی, ہماری ہویت ختم ہو جائے گی, حقیقت ختم ہو جائے گی, ہم اپنا تشخص ختم کر دیں گے, تو دشمن اپنے ارادے کے مطابق پھر ہم کو جو چاہے گا ہم سے وہ کروائے گا. اس وقت دنیا میں 2 طاقتوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے. ایک ہے لشکر توحید, ایک اللہ کا لشکر ہے, اور ایک ہے لشکر شیطان. ان دونوں کے درمیان جنگ ہے. تجزیہ کرنا ہوگا ہم کو کہ ہم کس لشکر میں شامل ہیں, لشکر شیطان میں شامل ہیں یا لشکر رحمان میں شامل ہیں, جنود شیطان میں ہم ہیں یا جنود رحمان میں. دیکھنا ہوگا, اپنی ذات کا جائزہ لینا ہوگا. اگر ہم اپنی ذات سے غافل ہیں, اپنی اولاد سے غافل ہیں, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں کامیابی صرف یہ ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی مادی اعتبار سے اگر گزاریں, ہمارے پاس مال و دولت آ جائے,
ہم اقتدار حاصل کر لیں، کسی اہم عہدے کے اوپر فائز ہو جائیں، اور اگر دین ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو نکل جائے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں۔ تو یہ سراسر جو ہے چیز ہم کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گی۔ اس طرز زندگی کے خلاف جہاد کرنا ہے، انفرادی جہاد نہیں، اجتماعی جہاد کی ضرورت ہے۔ ایسی تنظیمیں پیدا ہوں کہ جو اچھائیوں کی جانب لوگوں کو بلائیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ یہ اصولی طور کے اوپر ذمہ داری حکومت کی ہے، لیکن جب حکومت اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کر رہی ہے تو معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے پروگرام بائیکاٹ کرے، ان پروگرامز کا کہ جو پروگرامز مبتذل اخلاق ہیں اور انسان کی روح کو آلودہ کر رہے ہیں۔ اگر اجتماعی طور پہ یہ نئی کوشش کی جائے گی، کیونکہ دین ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جس قلعے کے اندر اگر ہم جا رہے ہیں تو ہماری حفاظت ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس قلعے سے باہر ہیں تو اس صورت میں ہم فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم رہیں چاہے نہ رہیں، اللہ کا دین باقی رہے گا۔ ہم کو دین کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کو اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے، اپنی شخصیت کو برقرار رکھنا ہے، اپنی شناخت کو برقرار رکھنا ہے۔ کس انداز میں اپنی شناخت کو برقرار رکھا جائے، کیسے اپنے تشخص کو برقرار رکھا جائے، اسی صورت میں کہ جب دین سے وابستگی اختیار کی جائے۔ ہم یہ نہ خیال کریں کہ ہم اللہ کے دین کے ناصر ہیں، مددگار ہیں، نہیں، اللہ کا دین ہمارا ناصر ہے، ہمارا مددگار ہے۔ ہماری جو مشکلات ہوتی ہیں دین ان مشکلات کو حل کرتا ہے، ہم دین کی مشکلات کو نہیں حل کرتے۔ ہم اگر اپنے وجود کو باارزش بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین سے مکمل طور کے اوپر وابستہ ہوں۔ چند عبادتوں کا انجام دے لینا، چند مراسم کا انجام دے لینا دین نہیں کہا جاتا ہے۔ دین ایک وسیع مفہوم ہے، تو جب دین کا ایک وسیع مفہوم ہے، زندگی کے ہر شعبے میں دین کا دخل ہے، تو جب زندگی کے ہر شعبے میں دین کا دخل ہے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل اگر ہم انجام دے رہے ہیں تو وہاں کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ دین کا کیا حکم ہے۔ اگر ہم کہیں کے اوپر پیسہ لگانا چاہتے ہیں، کوئی تجارت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ دین اس تجارت کو جائز سمجھتا ہے یا ناجائز سمجھتا ہے۔ اگر ہم کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ عہدہ دین تائید کرتا ہے اس عہدے کی یا اس عہدے کی دین تائید نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کے اوپر کسی منصب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوال ہے کہ دین اس منصب کی تائید کر رہا ہے یا نہیں تائید کر رہا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ انسان یہ غور کرے کہ ہمارے اس فعل سے، ہمارے اس کام سے دین کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر دین کو فائدہ ہمارے کام سے پہنچ رہا ہے تب تو یقیناً ہمارے وجود کی ایک ارزش ہے، لیکن اگر دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو ہمارے وجود کی کوئی ارزش نہیں۔ جس طرح سے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں کہ جو بظاہر رینگ رہے ہیں، ویسے ہی ہمارا پھر وجود ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کو بھی اپنے کھانے اور پینے کی فکر ہوتی ہے اور اس جانب وہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ جتنا زیادہ جو ہے جسم کے اوپر گوشت چڑھے گا اتنی ہی جلدی قصاب کی چھری کے نیچے ان کی گردن آئے گی۔ ویسے ہی ہمارا مسئلہ اگر ہو جائے کہ صرف کھانے اور پینے کی جانب توجہ دی جائے، دنیاوی لذتوں کی جانب توجہ دی جائے، اصل دین کو فراموش کر لیا جائے، تو اس صورت میں وائے بحال ماں۔ عزیزو، یہ درس اگر دیکھنا ہو تو آئیے کربلا کا میدان ہے کہ کیسے دین کی خاطر جو ہے قربانیاں دی گئی۔ کیا ان لوگوں کے بیوی بچے نہیں تھے؟
کیا ان کا خاندان نہیں تھا کہ جب وہ حکومت وقت سے ٹکر لے رہے تھے، اپنے فعل میں ان کو اس سلسلے میں جو ہے غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم ایک حکومت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، امام وقت کا ساتھ دے رہے ہیں، بعد میں ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے گھر کا کیا ہوگا؟ نہیں، کوئی فکر انہی نے نہیں کی۔ تو جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کا حامی اور مددگار ہوتا ہے، اللہ اس کے خاندان کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی نگہبانی کرے گا۔ کربلا میں جہاں مردوں نے خدمات پیش کی ہیں، وہاں خواتین نے بھی خدمات پیش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی، جو ایک کربلا کا جانباز سپاہی، تاریخ کہتی ہے کہ مقام نفیلہ میں مقیم تھے، جو موجودہ زمانے میں نجف جہاں کے اوپر ہے، اسی کو قدیم زمانے میں نفیلہ کہا جاتا تھا، کہ کوفے سے تھوڑی دور ہے، تقریباً 15 کلومیٹر کا فاصلہ، اور اصل کوفے سے میں حکم ابن زیاد کا تھا کہ سب نفیلہ میں جمع ہو، وہاں سے لشکر آمادہ ہوگا اور جو کربلا کی جانب روانہ کیا جائے گا۔ تو عبداللہ ابن عمیر مقام نفیلہ میں رہتے ہیں، اصل شہر کوفہ میں کیا انقلابات رونما ہو رہے ہیں اس کی خبر نہیں، لیکن جب عبداللہ ابن عمیر نے دیکھا کہ باقاعدہ لشکر پہ لشکر جو ہیں کربلا کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، پوچھا یہ کہاں جا رہی ہے فوج، کس سے مقابلے کے لیے جا رہی ہے؟ پتا چلا کہ یہ فوج فرزند فاطمہ سے مقابلے کے لیے جا رہی ہے، فرزند رسول خدا سے مقابلے کے لیے جا رہی ہے۔ آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں مشرکوں اور کافروں سے جنگ کروں، لیکن کوئی ایسی جنگ نہیں پیش آئی کہ جس میں شرکت کرتا اور ان سے مقابلہ کرتا، لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرزند رسول خدا کربلا کے میدان میں موجود ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ لشکر جا رہا ہے، تو جو فرزند رسول خدا سے مقابلہ کرے اس کی حیثیت بھی مشرک اور کافر سے کم نہیں ہے، لہذا میں کربلا جانا چاہتا ہوں اور اپنی جان کو فرزند فاطمہ پہ نثار کرنا چاہتا ہوں۔ زوجہ نے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا۔ چنانچہ شوہر و زوجہ کسی طرح سے کربلا پہنچے اور لشکر امام میں شامل ہو۔ عاشور کا دن جب آتا ہے، جنگ کا آغاز ہوا، عبداللہ ابن عمیر کلبی نے امام سے اجازت طلب کی، امام نے اجازت دی۔ شمر کا غلام زیاد اور ابن زیاد کا غلام رستم اور سالم، یہ دو فوج یزید سے نکل کر آتے، کہتے ہیں کون ہو تم، کس قبیلے سے ہو؟ کہا ہم، میرا نام عبداللہ ابن عمیر ہے، قبیلہ بنی کلاب سے میرا تعلق ہے۔ کہا جاؤ واپس جاؤ، ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے مقابلے کے اوپر کوئی مشہور شخصیت کو آنا چاہیے، یا تو حبیب ابن مظاہر آئیں، یا زہیر قین آئیں، یا بریر حمدانی آئیں، تم کون ہو؟ تم ایک غیر معروف آدمی، ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ فوراً اس حسینی سپاہی کو جوش آ جاتا ہے، کہتا ہے اگر تم ہم سے مقابلہ نہیں کرو گے لیکن میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ تلوار کو میان سے نکالا اور حملہ کر دیتے۔ جنگ شروع ہوئی اور جب جنگ میں وارد ہو گئے تو ایک مرتبہ رجس پڑی اور اس رجس میں اپنی زوجہ کو خطاب کیا اور کہتے ہیں کہ اے ام وہب، گواہ رہنا کہ حسین کی حمایت میں کیسے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہوں۔ اور جیسے ہی یہ رجس پڑا، تاریخ کہتی ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور زوجہ باہر نکل آتی ہے اور کہتی ہے میرے ماں باپ فدا ہو تم پر، ہاں آل رسول کی حمایت میں ایسے ہی بڑھ بڑھ کے جنگ کرو۔ عبداللہ ابن عمیر کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی تھی، ایک ہاتھ میں شمشیر ہے، دوسرے ہاتھ سے خون گر رہا ہے۔ جب بیوی کو دیکھا کہ خیمے سے باہر نکل آئی ہے تو اپنی زوجہ کی چادر کو دانتوں سے پکڑا، چاہتے یہ ہے کہ واپس لے کے جائیں، کیونکہ یہ غیرت
مسلمان کے برخلاف ہے کہ کسی کی زوجہ میدان جنگ میں آ جائے، چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی بیوی کو خیمے میں واپس بھیجیں، اور وہ جانے کے لیے نہیں آمدہ، وہ کہتی ہے میں تم کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں بھی تمہارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں گی۔ امام نے جب زوجہ عبداللہ ابن عمیر کو دیکھا تو کہا کہ اے مومنہ، اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، جا کر خیمے میں بیٹھ، اللہ نے عورتوں پر جہاد کو ساقط کیا۔ ہاں، ادھر عبداللہ ابن عمیر جنگ کر رہے ہیں، ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ زخمی ہو کے گھوڑے سے زمین کے اوپر گرے۔ ہاں، جب زخمی ہو کے زمین کے اوپر آتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی شہادت کی خبر خیمے میں پہنچی، زوجہ مضطرب ہو کے نکلتی ہے اور جاتی ہیں، جا کر ان کے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا، کہا اے ابن عمیر، میں تم کو جنت کی بشارت دیتی ہوں، میرے ماں باپ فدا ہو تم پر، کس مقصد میں تم نے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے؟ اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھ کر شوہر کو جنت کی خوشخبری دے رہی ہیں کہ شمر اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ اس عورت کا کام تمام کر دے۔ شمر کا غلام آگے بڑھا، وہ گرز آہنی اس مومنہ کے سر کے اوپر مارا کہ کربلا کی سرزمین کے اوپر یہ مومنہ تڑپ رہی ہے، اور یہ پہلا ایک خاتون کا خون ہے کہ جو سرزمین کربلا کے اوپر بہ رہا ہے۔ اللہ اللہ، کیسے جانثار ہیں حسین کے، کیسے فداکار ہیں۔ ہاں، یہی وہ جانثار تھے، یہی وہ فداکار تھے کہ جن کو حسین عصر کے وقت یاد کر رہے تھے۔ اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا زہیر ابن قین، اینا اینا سعید ابن عبداللہ۔ مختل کہتا ہے کہ حضرت نے پکارا یا ابطال اصطفیٰ و یا فرسان الحجہ ما لکم انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے دلیروں، اے میرے شیروں، ارے کدھر ہو؟ حسین تم کو آواز دے رہا ہے اور تم جواب نہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ خدایا جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ خدایا جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار و مددگار میں شمار فرما، ان کے ظہور کو ہمیں لیے باعث عافیت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ادیبہ مسعود ابن بنت اظہر مسعود کی روح کو ہدیہ فرما۔